اس کو تھوڑا آگے کر لیں. چلو 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 بولیں, شروع کریں. اسٹارٹ کروں سر؟ ہاں آپ کریں. اچھا, جس طرح آپ ساروں کو پتہ ہے کہ گورنر پنجاب صاحب نے کچھ وعدے کیے تھے چند دن پہلے کہ میں نے بلوچستان کے, گلگت بلتستان کے اور فاٹا کے سارے مسائل حل کر دیے, اور پتہ نہیں کتنی بڑی جو ہے اسکالرشپ کا اعلان کر دیا. تو جس طرح آپ ساروں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ وعدے کر جاتی ہے اور پھر مکر جاتی ہے. تو ہم نے گورنر پنجاب صاحب سے یہی کہا کہ اگر آپ اپنے وعدوں میں سچے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن دیں جس میں صاف لکھا ہو کہ فاٹا کے اسٹوڈنٹ کا کوٹا ریڈیوس نہیں کیا گیا ہے, اور نمبر 2 اس میں یہ پوائنٹ لکھا ہو کہ ان ریزرو سیٹ پہ جو اسکالرشپس تھی اس کو بھی ختم نہیں کیا گیا ہے. باقی آپ بڑھانا چاہے آپ کی مہربانی ہے, لیکن ہمارا جو پرانا کوٹا سسٹم تھا آپ اس کو ایٹ لیسٹ تو بحال کریں. جو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں 400 ہمارے سیٹ تھے, بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کی کل 36,000 تعداد میں, میرے خیال میں یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے, اور اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی کا بھی سیم کیس ہے. تو ہم یہی جو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے, گورنر صاحب سے ہم یہی ریکویسٹ کر رہے کہ خدا را جو ہے پورے پاکستان کے میڈیا والوں کے, پولیٹیشین کے اور اسٹوڈنٹ کے آنکھوں میں دھول نہ جھونکیے, ایک کلیئر کٹ سادہ سا نوٹیفیکیشن ہمیں بھی دے اور یونیورسٹی کو جاری کر دے, تاکہ سارا کا سارا جو ہے معاملہ ہی حل ہو جائے, مسئلہ حل ہو جائے. تو ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے. اوپر سے ادھر ہمارے پہ پانی بند ہے, ایکسٹینشن انہوں نے کاٹ دیے, واش روم کو انہوں نے تالے لگا دیے, پولیس کی مسلسل جو ہے ہیراسمنٹ ہو رہی ہے. 10 دن ہو گئے ادھر جو ہے ہمیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہم چودھری منظور صاحب کے اور پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کے سب سے پہلے تو ہم ان کے جو ہم بھٹو صاحب کے بہت شکر گزار ہے کہ یونیورسٹی 1975 میں بھٹو صاحب نے ہی دی تھی, اس کے علاوہ گورنمنٹ یونیورسٹی بھی انہوں نے بنائی. تو ہم بہت شکر گزار ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ یہاں پہ ہماری آواز تو بنے. آج ہمیں ایک احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی ہے, کوئی ایسی قیادت ہے جو ابھی بھی فاٹا کے پشتونوں کو جو ہے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے, جو ابھی بھی ہمیں اس ملک کے شہری سمجھتے ہیں, جن کو احساس ہے کہ 20 سال ہم نے دہشت گردی اور ان جنگ کا سامنا کیا ہے, جن کو پتہ ہے کہ فاٹا کے ہر گھر میں یتیم, بیوائیں اور ہمارے پتہ نہیں کتنے ہزاروں شہید اس ملک کے لیے جو ہے ہم نے قربان کر دیے. تو یہ میں خوشی بھی ہے کہ چودھری منظور صاحب نے ہمیں یہاں پہ سپورٹ کیا, لیکن میں پورے پاکستان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ احساس کرو, یہاں پہ آپ کے بیٹے آپ سے آج کوئی اور چیز نہیں مانگ رہے, نہ کوئی کرسی مانگ رہے آپ سے, نہ کوئی اور چیز مانگ رہے آپ سے تعلیم مانگ رہے. اب میں تشویش ہے مجھے کہ پاکستان کی جو آج آپ کے اسٹوڈنٹ روڈوں پہ رول رہے ہیں, تو میں پورے پاکستان کو یہ ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈرو کہ جب پانی سر سے گزر جائے. اپناؤ لوگوں کو, ان کے مسائل کو سمجھو, ان کو اپنا جو ہے شہری سمجھو, ان کو موقع دو تاکہ یہ اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے کچھ کرے. اگر ہم پنجاب میں آئے ہوئے ہیں, پنجاب کے لوگوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقدمہ ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, تو اس مقدمے میں آپ ہمیں سپورٹ کریں. آپ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ تو میری ریکویسٹ ہے, اور میں شکر گزار بھی ہوں پیپلز پارٹی کی پوری قیادت سے. اوورآل انہوں نے ہمارے لیے اچھا ڈیلیور کیا ہے, اپنے علاقے میں ہمارے لیے اچھا ڈیلیور کیا ہے, کافی کچھ کیا ہے ہمارے لیے. تو میری امید ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ بھی اس چیز کو سنجیدہ ہی لیں گے, مزید ہمیں جو ہے یہاں پہ مجبور نہیں کریں گے. 10 دن ہمارے ہو گئے, 10 دن ہم ایک ٹائم کا ہم یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں, وہ مشکل جو ہے ہم آپ ساروں کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ کیسے ارینج کرتے ہوں گے. 10 دن ہو گئے کہ یہاں پہ واش روم کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے, اور 2 دنوں سے ہماری موومنٹ پہ بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے. پولیس کی ہیراسمنٹس ہو رہی ہے. ہمیں اپنے بچے سمجھو خدا را. ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ہے سیٹ ہے ان کو بحال کرو. بہت شکریہ جی. ایک سب سے پہلے تو میں آج جو صبح پشاور کا بم دھماکہ ہے اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. امید کرتے ہیں شہداء کے لیے دعا گو ہیں, جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. ایک دفعہ پھر یہ ایک نئے سرے سے لہر شروع ہوئی ہے. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے,
بالکل نہیں ہو رہا بلکہ اس کے الٹ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر آج ہمیں پھر اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اور جو سب سے پہلے وکٹم ہوتے ہیں وہ تو فاٹا کے لوگ ہیں، وہ تو بلوچستان کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ لہر پہنچتے پہنچتے کچھ ٹائم لیتی ہے، لیکن چونکہ آج کل کے حالات میں یہ ایسی صورتحال ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں، سولیڈیرٹی کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، پی ایس ایف کے باقی نوجوان سارے موجود ہیں، ہمارے مائنورٹی کے دوست، پیپلز ڈاکٹر فورم کے اور باقی بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سارے آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے آئے ہیں۔ ان کے جائز مطالبات ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت طلباء گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اساتذہ ہائر ایجوکیشن کے باہر، ایچ ای سی کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے اساتذہ، ملازم، کلرک وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اسلام آباد میں ڈی چوک میں بیٹھے تھے، لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں۔ اس ملک کا جو اس وقت احتجاج میں نہیں ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تعلیم کو مفت کرنے آئے، یہ تو تعلیم کو چھین رہے ہیں لوگوں سے۔ اور خصوصی طور پر یہ جو آغاز حقوق بلوچستان پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا، جو جی بی کا جو اسپیشل آرڈر دیا تھا جس کے تحت انٹرنل اٹانومی دی تھی فاٹا کے لیے، اسپیشلی جو آپریشنز ہوئے تھے اس کے بعد فاٹا کو جو حقوق ملے تھے، اس کے نتیجے میں یہ جو سیٹس تھیں، اس کے نتیجے کے طور پر یہ جو سیٹیں ہیں یہ صرف اسکالرشپس نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے یہ بھی سنا، اس دن میں صبح مریم نواز صاحب آئی تھی اور شام کو میں گیا تھا، جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ وہاں پہ چیرنگ کراس میں بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس سے یقین کرے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خیرات پہ آئے ہو، یہ اتنی بری بات ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے کا ایک سب سے اچھا طریقہ ہے کہ فاٹا کے لوگ آئیں، بلوچستان کے لوگ آئیں، سندھ کے لوگ آئیں، جی بی کے لوگ آئیں، کشمیر۔ یہ تو ایک کلچرل ایکسچینج ہے، اس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے، یہ فیڈریشن کی مضبوطی کا سوال ہے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ کوئی خیرات پہ نہیں آئے، ان کے وسائل یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ بلوچستان کے طلباء کو یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جس گیس پہ آپ روز کھانا پکا کے کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ صرف چند 100 طالب علموں کی بات کرتے ہیں؟ یہاں کا تو ہر فرد روز ان کی خیرات پہ پکنے والا کھانا کھاتا ہے۔ سو اس قسم کی باتیں نہ کیے جائیں جس سے نفرتیں پھیلیں۔ سو ہم یہ بات مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات ہیں، اور مجھے طریقہ کار کا بھی پتہ ہے۔ گورنر صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، لیکن اگر یہ آرڈر ہونا ہے تو کیبنٹ اس کو پاس کرے، چیف منسٹر اس کی سمری بنائے اور گورنر صاحب کے پاس بھیجے، گورنر صاحب اس کو اپروو کریں۔ اگر صرف پریس کانفرنسز ہوں گی، میز ایک تماشا ہوگا، یہ نہ کریں۔ ان طلباء کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں، اس ملک کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں۔ یہ ایک فیڈریشن ہے، اس کی مضبوطی تبھی ہے کہ پنجاب کے طلباء ادھر جائیں، وہاں کے طلباء، چونکہ یہاں پہ زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، یہاں پہ زیادہ تعلیم کے مواقع ہیں، وہاں کے طلباء آئیں، اور آپس میں جب یہ کریں گے، ایکسچینج کریں گے، تو یہ فیڈریشن مضبوط ہوگی۔ یہ صرف اسکالرشپ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو جو آپ کے طلباء باہر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں یہ اسکالرشپ پہ، کیا وہ خیرات پہ جاتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ جو چائنا کے اندر اسکالرشپ ہے، جو یورپ کے اندر اسکالرشپ ہے، جو دوسرے ملکوں کے اندر اسکالرشپس ہیں۔ سو یہ ایک بڑا بنیادی مطالبہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پولیس بالکل مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ پرامن ہے، پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں، اور جب تک یہ بیٹھے ہیں ہمارے طلباء کو میں نے آج کہہ دیا یہ روز ان کے دھرنے میں آئیں گے، روز ان کے دھرنے میں آئیں گے، اور یہاں پہ آ کر
ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بیٹھیں گے، اور میرے بعد میرے علاوہ باقی لیڈرز بھی آئیں گے ہماری پارٹی کے. ہم ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے آئے ہیں. ان کے جائز مطالبات ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ تمام تر مطالبات پورے کیے جائیں. بہت شکریہ. اگر کوئی کویسچن ہے جی بٹی صاحب. اب آپ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن آپ کو پتا ہے کہ گورنر کی پوزیشن کچھ ٹائم کو لگتا ہے، آپ اتنا ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس پہ ٹائم کیوں نہیں لگتا. ٹائم اس چیز پہ لگتا ہے جس کو آپ پہلے جو ہے جنریٹ کرتے ہیں. جو آلریڈی ایک چیز جنریٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ختم کیا ہے، اس کو آپ ایک دن میں جو اندر اس کو بحال کر سکتے ہیں. کیونکہ 3 مہینے پہلے تو ہمارا سب کچھ بحال تھا، تو اس کا تو گورنر صاحب کا صرف ایک آرڈر ہی لگتا ہے، ایک چھوٹی سی نوٹیفیکیشن لگتی ہے اس کو. یہ کوئی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر صاحب کو ایک آپ نیا جو پروسیس ہے وہ ہمیں 2 دن میں کرا کے دیں. ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا پرانا کوٹا تھا اور اسکالرشپ تھی جو آلریڈی ایک اسٹیبلش چیز تھی، آپ اس کو بحال کریں اور اس پہ آپ سے ٹائم نہیں لگنا چاہیے. نہیں بٹی صاحب، یہ بڑا سادہ سمپل معاملہ ہے. ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس کے تحت یہ واپس لیے گئے، اس کو وڈرا کرنا ہے. تو وڈرا کرنے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ اس دوران میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بلوچستان کے طلبہ تھے یہ ادھر بیٹھے تھے، اس دوران کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے، پنجاب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد اس میں ایشو ریز کر کے تو امیجیٹلی یہاں پہ بھیج دیتے. اس پہ اسپیشل، یہ طلبہ کے مستقبل کا ایشو ہے، اس پہ اسپیشل میٹنگ ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. تو اس پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک دن میں جو سیٹیں ختم کر دی ہیں ان کو کیا نقصان ہے؟ حکومت کو بچے پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے تو فائدہ ہی ہے نا، پاکستان کا فائدہ ہے. تو ان کا کیا الٹیمیٹلی تحریک انصاف کا نقصان ہے؟ پتہ نہیں کیا نقصان ہے. باقی جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کا کیا نقصان ہے؟ باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت ملک میں، مہنگائی کر رہے ہیں، وہ چینی باہر بھیج دی تھی، ان کا کیا جاتا تھا؟ عقل کی بات ہے نا. آٹا گندم باہر بھیج دیے، کیا جاتا تھا؟ اب آپ باہر سے واپس منگوا رہے ہیں. یہ عقل کی بات ہے. پہلے کہتے تھے میاں نواز شریف باہر نہیں جائے گا تو بحران پیدا ہو جائے گا. اب کہہ رہے ہیں واپس نہیں آئے گا تو بحران پیدا ہو گیا. اب گندم واپس امپورٹ نہیں کریں گے تو بحران پیدا ہو گیا. چینی امپورٹ نہیں کریں گے تو بحران پیدا ہو گیا. یہ عقل کا شعور کی بات ہے. جب یہ اسکالرشپس دیے گئے تھے اس کا ایک مطلب تھا کہ اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. یہ آپس میں بچے ملیں گے، ڈسکشن کریں گے، ان کے اندر دوریاں ختم ہوں گی. تو ان کا تو بالکل الٹ ہے اس کے. یہ فاٹا پہ وہاں پہ حکومت بھی ان کی، اگر ان بچوں کو اسکالرشپ ملے گی تو ان کو شاباش ملے گی. لیکن انہوں نے تو فیصلہ کیا ہے کسی سے شاباش لینی نہیں ہے، نہ ملازموں سے، نہ کسانوں سے، نہ صنعت کاروں سے، نہ مزدوروں سے، نہ طالب علموں سے، نہ اساتذہ سے. کسی سے شاباش نہیں لیں. تو بحران کس نے پیدا کیا ہے؟ بھجوانے والوں نے کیا ہے نا. تو ان کی عقل کا اندازہ یہی میں کہہ رہا ہوں. اب اگر بحران پیدا ہوا ہے، جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں، تو کون سا وہ جرم کر رہے ہیں؟ اس ملک کا اندر بیٹھ کر وہ بات شاید یہاں پہ ہوتے تو بیل ہو جاتی، تو پھر فزیکلی کرتے. اب سوال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جس قسم کے یہ پائلٹ ہیں یہ کوئی حادثہ نہ کر بیٹھے. جس طرح سے پی آئی اے ڈبویا ہے، یہ ملک کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ نہ کر بیٹھے. یہ جو آج دھماکہ ہوا ہے پشاور میں، آپ نہیں سمجھتے آپ کا 22 کو وہاں جلسہ ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ قوتیں متحرک ہو چکی ہوئی ہیں؟ بٹی صاحب دیکھیں، یہ تو پھر شیخ رشید سے تفتیش کا آغاز ہونا چاہیے کہ انہیں کیسے پتہ تھا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس میں تمام قیادت نے، تمام اداروں نے مل کر اس کو بنایا تھا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. آپ طالبان کے ساتھ ادھر مذاکرات کر رہے تھے تو اس کا فال آؤٹ جو پاکستان پہ آنا تھا اس کو کیا کیلکولیٹ کیا گیا؟ اس کے لیے کوئی تیاری کی گئی؟ بالکل نہیں کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہمیں پتہ ہے، ہمیں احساس ہے کہ یہ خطرناک صورتحال ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کا رہنا اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. یہ تو پورے ملک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. اس لیے ہم ان خطرات، چھوٹے چھوٹے خطرات کو مول لے کر بڑے خطرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جو خطرہ اس ملک سے، اس قوم سے ٹلنا چاہیے اور فوری طور پر ٹلنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ جو آپ کے اتحادی وائس
نورانی صاحب نے کہا کہ بلوچستان جو ہے وہ علیحدہ ریاست ہوگی، اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود بھی اس کی وضاحت کر دی، سلپ آف ٹنگ ہے. تو ذرا یہ پرائم منسٹر ہمارے سے کتنی بار سلپ آف ٹنگ ہوئی، یہ تو 20 بار کر بیٹھے ہیں. کسی دوسرے ہمارے پاس پولیس والے بھیجتے ہیں، حالانکہ پولیس کا کام ہے یہاں پہ ہمیں سیکورٹی دے، تھریٹ کرنے کے لیے بھی پولیس والے بھیجتے ہیں. بات مانے جائے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن اگر بیٹھے ہیں جب تک تو ان کا تحفظ ہونا چاہیے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم یہاں پہ ان سے پہلے ان کے آگے کھڑے ہوں گے، بالکل قطعی طور پر پیچھے نہیں ہیں. سر جو اب پریزیڈنٹ جو ہے پاکستان کی وہ اندر موجود ہے، انہوں نے ہمارا جو ہے صرف وہ کہ پریزیڈنٹ کو دکھے نا، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ ذرا سارا جو ہے سسٹم کیسے ہمارا بلاک کیا ہوا ہے. تو یہ ایسے تو ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے. تو یہ میں دیکھا یہ لوگوں سے پردے کر رہے ہیں، یہ لوگوں سے یہ حکومت پردے کر رہی ہے تاکہ لوگ اصل حکمرانوں کو مسئلہ نہ سمجھ آئے. لیکن جس دن لوگوں نے ان سے پردہ کیا نا تو اس دن پھر یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ ایسے ہی ہر جگہ پہ کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہر جگہ پہ جس کا کوئی کام نہیں ہوتا اس کو بیچتے ہیں، جس کا کام ہوتا ہے اس کو نہیں بیچتے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل پوری طرح آپ کے ساتھ. سوال یہ میرا تعلق پنجاب کچھ ہفتے پہلے ہم نے بھی وہاں پہ دھرنا بٹھایا ہوا تھا. 18 دن تو ایڈمنسٹریشن سے وہ مذاکرات ہوئے، انہوں نے جو وعدے کیے تو پورے نہیں ہوئے. تو گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی، گورنر صاحب نے بات کی کہ جو وائس چانسلر جو جتنے بھی